السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کیا، جبکہ تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور نعرے بازی کی۔ واضح رہے کہ IMF کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ بحث کی پارلیمان سے منظوری لی جائے اور بجٹ کے اوپر باقاعدہ بحث کی جائے۔ اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیتے ہوئے ان پر سے ٹیکس کا بوجھ کم کر دیا گیا ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، لیکن اس بجٹ کے بعد بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے اور لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ امیروں کے لیے تھا یا غریبوں کے لیے ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف حکومت نے کمرشل پراپرٹی کی منتقلی پر عائد ٹیکس کو ختم کیا ہے، وہاں سولر پینلز پر 18% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ نان فائلرز کے لیے مزید سخت اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے 1000 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دفاعی بجٹ 2100 ارب سے بڑھا کر 2550 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ کا اثر عام آدمی پر کیا ہوگا اور کیا اس بجٹ سے معیشت کا DNA تبدیل ہو سکتا ہے، جس طرح کے فائنانس منسٹر آج کہہ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، مصنف ہیں، اکنامک ایکسپرٹ پار ایکسلانس، اینڈ اٹس اے ریئل پلیجر ٹو ہیو یو اسپیشلی ٹوڈے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بجٹ دیکھا ہے، آپ کے انیشل تھاٹس کیا ہیں اس بجٹ کے اوپر؟ کیا اسے غربت میں، کیا اسے مہنگائی میں کمی آئے گی؟ لوگ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کی حکومت نے جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی نہیں بنایا ہے۔ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ بجٹ پچھلا بھی اور یہ بھی IMF کے پریشر اور IMF کے کہنے پر بنتا ہے اور بنایا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ود آل ڈیو ریسپیکٹس میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ اگزامپلس دیتے چلوں۔ ایک جو آپ نے پیٹرولیم لیوی 30% ریونیو تقریباً اس میں بڑھانے کی بات کی ہے اور اس میں کاربن لیوی کو بھی لے آئے ہیں۔ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل آئل خاص طور پہ جس پہ لیوی زیادہ ہے، اس کا استعمال تو ہمارے ٹرکوں وغیرہ میں ہوتا ہے اور اس سے جو عام چیزوں کا سامان وغیرہ وہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا۔ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ عام ہمارے جو شہری پر ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل نامناسب ہے کہ اس پیٹرولیم لیوی کو اتنا بڑھائیں آپ، اور دوسری طرف آپ ساری دنیا میں ہائی سپیڈ ڈیزل آئل پر ٹیکس کم ہوتا ہے اور موٹر اسپرٹ پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اپوزٹ ہے، اس لیے کہ موٹر اسپرٹ گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ تو اشرفیہ کی گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ میں آنے والا جو خطرات موجود ہیں، خدا نخواستہ اس وقت جو سیکیورٹی حالات ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے آپس میں، جی، تو بجٹ کا رجحان ان پہ ہونا چاہیے تھا۔ اب سب سے پہلے rather than increase defense expenditure تقریباً 20%، جی جی، 2100 200 سے بڑھا کر 2500 سے تھوڑا زیادہ کرنا، 15 سے 20% آپ نے بڑھایا ہے، تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ نارمل انکریز دیتے اور ایمرجنسی پروویژنس مناسب 400-500 ارب کے رکھتے کہ خدا نخواستہ اگر پھر سے کوئی جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایڈیکویٹ ایمرجنسی پروویژنس ہوں گے۔ ہمیں ادروائز ڈیفنس نیڈس کو بھی اکانومائز کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو میں حیران ہوں کہ جب پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر آیا تو نمبر 1 آئٹم ہم سب کا خیال تھا کہ واٹر ریسورسز ہوگا،
مگر ایز یوزول دا فائنانس منسٹر اسٹارٹڈ وتھ ہائی ویز. یہ obsession with highways میں نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا جب میں پلاننگ منسٹر تھا. And I used to keep claiming کہ پانی از مور امپورٹنٹ. آج پانی کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ انڈیا ہیز واکڈ آؤٹ آف دی انڈس واٹرز ٹریٹی. مگر انہوں نے یہ اعلان ضرور کیا, سوری ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف, انہوں نے اعلان ضرور کیا کہ ہم پانی کے لیے ایک پلان باقاعدہ طور پہ دیں گے, اور جو ہمارے ریزروائرز ہیں موجودہ ان کے اندر بھی ہم مزید جو ہے پانی کی اسٹوریج کیپیسٹی کو بڑھائیں گے. یو تھنک دیٹس ناٹ انف؟ ہے کہ پروجیکٹس موجود ہیں. نو, دیر آر 34 projects already including ڈیمر بادشاہ, محمد اینڈ سو آن. آپ کا ٹوٹل کمٹمنٹ ٹو دیز پروجیکٹس از 2240 بلین, اور اس سال جو ختم ہو رہا ہے اس میں آپ نے کھینچ کھانچ کے 120 ارب بھی نہیں دیے. لو پرائرٹی آن واٹر پروجیکٹس. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1000 ارب کا جو PSDP اناؤنس کیا گیا ہے اس میں کم از کم 400 ارب should have been given for water resources. Instead, the largest amount of 350 billion has gone to highways. یہ غلط پرائرٹی ہے. تو مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ختم کریں, جلدی ختم کریں, تاکہ ہماری اسٹوریج کیپیسٹی بڑھے اور ہمارے پاس ایڈیکویٹ ارینجمنٹس ہوں ان دی ایونٹ انڈیا ٹرائز ٹو ڈائیورٹ. تو یہ بہت ضروری ہے. جی, دوسری جو اہم سوال ہے, اور آپ کی بات سے تو ایسا ہی لگا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی, مگر مہنگائی کی رفتار تو کم ہوئی ہے اور تھوڑی اسٹیبلٹی آئی تو ہے اکانومی کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ برقرار رہے گی چونکہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی امپیکٹ اکانومی کے اوپر ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ رفتار کم ہوئی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی؟ آپ پہلے تو اس سوال کا جواب لیں جو کہ آپ نے نہیں پوچھا مگر میں دینا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. کہ افراط زر کے رفتار میں اس قدر نمایاں طور پر کمی کیسے آئی, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ نے زرعی شعبے میں جو ریفارم لائے اور پروکیورمنٹ اور سپورٹ پرائسز کے نظام کو ختم کر دیا, اور پروکیورمنٹ پروسیس پروونشل گورنمنٹس نے بھی ختم کر دیا, تو نتیجہ کیا ہوا؟ گندم کی قیمت کسان کو 34% کم ملی, 34% کم ملی. جی بالکل. آپ کا بیسک فوڈ آئٹم جب کم ہو جاتا ہے تو تقریباً ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے اس کا. اور اوور آل آپ اپنے میجر کراپ سارے دیکھیں, پچھلے سال تاریخ میں پہلی دفعہ کسانوں کو 21% کم ملا ہے. تو the real reason is the agricultural debacle, کہ ہم نے کسانوں کو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے انٹرمیڈیریز وغیرہ کی مرضی پہ چھوڑ دیا, اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے گندم کی فصل خراب ہوئی, آپ کے کاٹن کی فصل 30% کم ہوئی ہے. اور بجٹ میں نمبر 1 آئٹم should have been how to tackle the 13.5% decline in the output of major crops. مگر اتنی بات نہیں ہوئی. جی بالکل بات نہیں ہوئی, مگر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ کے ذریعے چونکہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے وہ گراوٹ کا رہا ہے, اس وقت نشانہ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اکنامک گروتھ ایگریکلچر کے اندر ہوگی؟ وہ صرف اس وقت ہوگی when you go back to the regime of procurement and support prices. اور آپ IMF سے صاف کہیں کہ بھائی ایک حد ہوتی ہے آپ کا انٹرفیئرنس کی. آپ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے آپ نے خود دیکھ لیا کہ جو حشر ہوا, جب 13.5% میجر کراپس میں کمی آتی ہے تو آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا لنکیج ہے ایگریکلچرل پروڈکٹ سے, خاص طور پہ ٹیکسٹائلز کا. اور تیسری طرف آپ کے سروسز, ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اے پراپر رجیم آف پروکیورمنٹ اینڈ سپورٹ پرائسز بیک اگین. اینڈ دی ادر تھنگ وی ہیو ٹو ڈو
is to cut back on other expenditures and increase the subsidy on fertilizer. गलती से जब मैं एक ज़माने में हुकूमत में था तो उस वक्त में 40% हम देते थे सब्सिडी फर्टिलाइज़र पर, आज उस पर टैक्स लगाने चले हैं आप। और तो unless you take these major actions, agriculture will not come back in a hurry. बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ अगर आप देखें तो उसके अंदर एक ग्रोथ अनाउंस की गई थी, 4.8% ग्रोथ है। आप इस ग्रोथ के ऊपर यकीन करते हैं, नंबर्स के ऊपर यकीन करते हैं? नहीं करता इसलिए कि आपका जो मेजर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मनफी 1.5%, तो ओवरऑल 4% कैसे होगा? आपने माशाल्लाह छोटा शूबा जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ रेट आसमान तक पहुंचा दिए। बड़े इदारे गिर रहे हैं, छोटे इदारे खिल रहे हैं। ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोरी है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ में एक अच्छी खुशखबरी सुना दूं आपको? जी बिल्कुल। आप सुनना चाहेंगी? जी बिल्कुल। इस साल जो ख़त्म हुआ है सबसे तेज रफ्तार कौन से शोबे में रही है? जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए, चूंकि मुझे तो नहीं मालूम। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, 28% ग्रोथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जो सेक्टर हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल मुश्किलात में फंसा के रखा है और उसमें बिजली के कंजम्पशन में इजाफा नहीं हो रहा है, मगर उस सेक्टर में रियल टर्म्स में 28.8% ग्रोथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, इवन सर्विसेज सेक्टर्स के अंदर हमने देखा है कि जो ग्रोथ रेट रही है वो टारगेट पे नहीं पहुंची। 4.1% टारगेट था, 2.9% ग्रोथ रेट रही है। तो अगर इस हुकूमत ने इस ग्रोथ रेट को मज़ीद आप कह लें कि मसाज करना था, तो इस बजट के अंदर क्या करना चाहिए था, और क्या आपको कोई बेहतर चीज़ भी नज़र आई है इस बजट में? बात दरअसल ये है कि छोटे छोटे अच्छे इक़दाम ज़रूर लिए गए। एक तो ये है कि आपने जो सैलरी क्लास है उनकी आमदनी पर टैक्स का निज़ाम कुछ कम किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया मगर मुनासिब। अच्छी बात है कि 12 लाख तक के लोग जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए महीने की है वो तकरीबन सिर्फ 1% देंगे 6 लाख के ऊपर, यानी कि 6,000 रुपये उनकी आमदनी से कटेगा। ये बहुत अच्छा अपना लोअर मिडिल क्लास का आपने ख्याल किया। आगे चलकर ऊपर की क्लासेस में भी थोड़ा सा आपने फ़ायदा पहुंचाया है, ये मुनासिब है, इसलिए कि पिछले साल सैलरीड क्लास से आपने बहुत ज़्यादा उन पे बोझ बढ़ा दिया था। जी। दूसरी तरफ जो मुझे चीज़ मुनासिब लगी है कि आपने कोशिश करके ये किया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो फेडरल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम से तकरीबन 2.5 गुना हो जाएगा। अब इसके माने क्या है? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसके नतीजे में इरिगेशन की सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसकी इम्प्रूवमेंट करें जी, और दूसरा एजुकेशन और हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं और ख़र्चे हैं उनमें बढ़ाएं। तो ये एक मुनासिब बहुत बड़ा स्टेप है और इसे हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी प्रोविंशियल हुकूमतें जो हैं जी वो सलीक़े से इरिगेशन, इसलिए कि पानी नंबर 1 प्रायोरिटी, और उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ पे इक़दामात मुनासिब करें। जी, मगर डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा है कि सोलर पैनल्स के ऊपर और ई कॉमर्स के ऊपर भी अब टैक्स लागू कर दिया गया है, इसका क्या बराह रास्त असर होगा, ये हम आपसे पूछेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, हमने एक छोटा सा वक्फा शामिल करना है, फिर हमने हाजिर होना है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है डॉक्टर हफीज़ पाशा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और इकनॉमिक एक्सपर्ट, इकनॉमिक ज़ार, मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं ऑन दी इकॉनमी। डॉक्टर साहब, इस बजट के अंदर ई कॉमर्स के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है और सोलर पैनल्स के ऊपर जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर भी 18% टैक्स लगा दिया गया है। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? देखिए, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ये नामुनासिब। सोलर पैनल्स के नतीजे में पाकिस्तान की जो फ्यूल इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम हुई और हमें अब पूरी कोशिश करना है कि हमारे बरामदात बढ़ें और दरामदात कंट्रोल में आएँ। तो सोलर पैनल्स के नतीजे में जो कॉस्ट सेविंग हुई है और लोगों को फ़ायदा हुआ है इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरीली हाई प्राइसेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, तो ये 18% टैक्स लगाना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स नामुनासिब था। दूसरी तरफ आप ई कॉमर्स जो है उसको तो आप हमें इनकरेज करना है, उसको डेवलप करना है, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना है, तो वहाँ तो आप इंसेंटिव दें टैक्स के बजाय। तो ये दो स्टेप्स जो हैं मेरे सामने नामुनासिब है। आपने बजट में सुना होगा कि वज़ीर ख़जाना ये भी कह रहे थे, टैक्स नेट के बारे में कह रहे थे। फिर हमने वज़ीर आज़म से भी सुना कि उन्होंने भी कहा कि जो अशराफिया जो है वो टैक्स नहीं देती। इस बजट के अंदर क्या आपको ये नज़र आया कि टैक्स नेट को वसी करने की कोशिश की गई है और अशराफिया को टैक्स लगाने की कोशिश की गई है? देखिए, 3 ऐसे अशराफिया हैं जो टैक्स बहुत कम देते हैं पाकिस्तान में। एक जो ज़री शोबे के जो बड़े ज़मींदार हैं, दूसरा जो आपके बड़े बड़े प्रॉपर्टी, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, और तीसरा जो आपके बड़े बड़े दुकानदार हज़ारों हैं। पिछले साल कुछ कोशिश की गई थी ताजिर 2 स्कीम लाने की, वो फेल हो गई जी। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को पिछले साल लाना था प्रोविंसेस को और इम्प्लीमेंट करना था, वो भी नहीं हो पाया। और तीसरी तरफ प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के बजाय इस बजट में तो आपने छूट दिए हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल जी, कमर्शियल तो प्रॉपर्टी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, दिस इज नॉट ए बजट एम्ड एट द अशराफिया। Who is it aimed at, sir? It is basically at the end of the day on the existing taxpayers with, in 1 or 2 cases, slight marginal reduction, for example salaried class। बाकी corporate सब कुछ एक ही प्रेशर में रहेंगे। आप हमेशा बात करते हैं प्रॉपर्टी की और आप बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में क्यों लोग प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते, इंडस्ट्री के अंदर क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ज़ाहिर है हुकूमत में भी इकोनॉमिस्ट के पास होगा। आपने इस बजट के अंदर देखा कि इंडस्ट्री को भी थोड़ा इनकरेज करने के लिए इक़दाम लाए गए हैं? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई ऐसे इक़दाम तो कम से कम नज़र नहीं आए। देखिए, एक तो ये है कि हमारा जो सनती शोबा है उस पर जो टैक्स का बोझ है वो बाकी इकॉनमी से 4 गुना है और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, और टैक्स बेस जो अभी हमने बात की स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर एक सेक्टर पे इतना बड़ा बोझ हो, साथ साथ आपने इंपोर्ट के आइटम्स को कंट्रोल कर लिया, गाड़ियों की इंपोर्ट काफ़ी कम कर दी वगैरह वगैरह, और तीसरा बिजली और गैस के निर्खों में 1 साल पहले तो बेतहाशा इजाफा करते रहे थे। जी बिल्कुल। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मनफी हो गया है। आपको हैरत होगी, पिछले 5 साल में सालाना एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 1.5%। एक वक्त था पाकिस्तान की तारीख़ में कि ये सबसे तेज़ रफ्तार सेक्टर था और एवरेज इसकी 6 से 6.5% हुआ करती थी। अब वो ज़माना अफसोस की बात है नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, चूँकि आप प्रोफेसर भी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं,
IMF کی کنڈیشنز بڑی سخت تھیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس بجٹ کو کیا ریٹ دیں گے اور کیا گریڈ دیں گے؟ دیکھیے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم DNA بدل دیں گے اکانومی کا وغیرہ وغیرہ. سب سے اہم بات یہ تھی کہ آغاز میں 13.5% زرعی شعبے میں کمی اور صنعتی شعبے میں 1.5% کمی should have been the starting point کہ اس کو کس طرح ختم کریں گے، کس طرح گروتھ کی طرف لے جائیں گے واپس. اس طرح کی بات نہیں کی گئی، اسٹریٹجی ہمیں نہیں بتائی گئی، اور مختلف بہت سے ٹاپکس پر چھوٹی چھوٹی باتیں کی گئیں. تو آئی وڈ گیو دس اے سلائٹلی بلو ایوریج بجٹ ریٹنگ. ویل تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے براہ راست بجٹ کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ جو ان کی گرپ ہے اکانومی کے اوپر وہ بہت کم اکانومسٹ کے پاس ہے. تو ناظرین، ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور بڑے ہی پرومیننٹ اکانومسٹ ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری نظر ہے بجٹ 2025-2026 پہ، اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بجٹ ہے یہ مجھے اور آپ کو کوئی ریلیف دے گا کہ نہیں دے گا. ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشی امور جناب کیسر بنگالی صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ بلوچستان اور سندھ حکومت دونوں کو NFC ایوارڈ کے دوران ریپرزینٹ کر چکے ہیں، ان کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک اہم حصہ رہ چکے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ابھی تو چیدہ ہی چیزیں آ رہی ہیں بجٹ کی کیسر صاحب، مگر نمبرز کو اگر ہم نہیں بھی پکڑتے اور براڈ برش اسٹروکس لیتے ہیں اس بجٹ کے، تو اس کے اندر اوور آل ایسا لگ رہا ہے کہ جی سیلریڈ کلاس کو چھوٹ ملی ہے، مگر کئی ایسے سیکٹرز ہیں جن کو چھوٹ بھی ملی ہے جن کو شاید نہیں چھوٹ ملنی چاہیے تھی اور ماضی میں ان کو نہیں ملی، جس طرح کہ کمرشل پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس چھوٹ ملی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ 20% زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے، مگر ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ جو ڈیفینس بجٹ بڑھایا گیا ہے وہ کدھر مختص کیا جائے گا. کیا وہ ایئر فورس پہ، کیا وہ آرمڈ فورسز پہ، ملٹری پہ، یہ بھی نہیں بتایا جا رہا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کہ بجٹ میں، ڈیفینس بجٹ میں تو کبھی اس قسم کی ٹرانسپیرنسی رہی نہیں ہے، لیکن میرا یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں ڈیفینس بجٹ نہیں بڑھانا چاہیے اور نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کو کم کر کے کامبیٹ کی طرف شفٹ کرنا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ ایک وار کی سچویشن ہے، انڈیا سے خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاز ہے، ہم جنگ دوبارہ کریں گے، تو تیاری تو ہم نے کرنی ہے، اور الرٹ جب ہوتا ہے تو اس میں ریسورسز چاہیے. وہ ریسورسز نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر سے آنے چاہیے تھے. اگر 18-20% انکریز کیا ہے تو یہ تو اٹ ول کل دا اکانومی. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اوور آل کرنٹ بجٹ کم ہوا ہے اور ڈیفنس 18-20% بڑھا ہے، تو مجھے بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ 2+2 ایڈ کیسے ہوتا ہے. 20% بجٹ ڈیفنس کا بڑھا کے اگر آپ نے پھر بھی کرنٹ ایکسپینڈیچر اوور آل کم کیا ہے تو پھر کہاں پر کم کیا؟ ڈیٹ سروسنگ میں ہم کم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے وہ کم کرنے کا. تو یہ بجٹ کو تھوڑا غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جی کہاں پر نمبرز ایڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. جی کیسر بنگالی صاحب، انہوں نے بات کی ہے کہ جی نیشنل فسکل پیکٹ ایک ہونا چاہیے، اور یہ ایک شاید IMF کی شرط بھی تھی کہ یہ ہونا چاہیے، مگر نیشنل فسکل پیکٹ کے اندر یہ ہے کہ جی آپ اپروول ہو جائیں، امینڈمنٹس ہو جائیں بینک ریزولوشنز کی، ڈپازٹ لیجسلیشن کی، ایک مانیٹری پالیسی بن جائے سارے صوبوں کے درمیان، تو پھر NFC ایوارڈ، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، ان کا کیا پھر پروسیجر رہے گا، یا کیا وہ ایک دوسرے سے ماتحت ہوگا؟ ہاؤ ول دس ورک؟ National Fiscal Pact is an aberration, just like SIFC, it's also an aberration.
جب آئین میں یہ طے ہے کون سے فیڈرل ٹیکسز ہیں کون سے پروونشل ہے اور این ایف سی نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ جو ٹیکس ریونیو کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، تو مجھے نہیں پتا کہ نیشنل فسکل پیکٹ اس میں کیا کرے گا۔ بنیادی طور پہ یہ پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے صوبوں پہ کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے اور جو سرپلس ہے وہ وفاق کے حوالے کرے۔ وفاق اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن صوبوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے۔ جی، یہ اچھا لفظ ہے نیشنل فسکل پیکٹ، بٹ دس پیکٹ از آلریڈی اویلیبل ان دا کانسٹیٹیوشن۔ ایک اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پیکٹ کی تو مجھے جواز نظر نہیں آتا۔ اور ایس آئی ایف سی بھی ایک فورم ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ کیا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایس آئی ایف سی میں آئے گی، وہاں پہ دیکھی جائے گی، یا کہ ایکنک کے اندر دیکھی جائے گی؟ وہ کیا وہ انویسٹر کے لیے کنفیوژن پیدا کرے گی؟ جی آلریڈی کیا ہوا ہے یہ، اینڈ اٹس وائلیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ یہ جو باڈیز ہیں ایکنک ہے، پہلا اسٹیج جو کسی بھی پروجیکٹ کا پلاننگ کمیشن سے گزرتا ہے، پھر دین اٹ مووز اپ انٹو ایکنک اینڈ کیبنٹ۔ اب وہ سارا بائی پاس ہو گیا ہے، وہ ایس آئی ایف سی میں آتا ہے اور وہاں پر ایک فیٹ ہوتا ہے، ایک ججمنٹ دیا جاتا ہے اور وہ پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایس آئی ایف سی کی کوئی کارکردگی تو ہے نہیں اب تک۔ اٹ واز سپوز اٹ از بلڈ ایز اے فیسیلیٹیشن کاؤنسل، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اور باہر سے انویسٹمنٹ لانا تھا۔ اب تک تو کوئی انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے۔ ایس آئی ایف سی کی کوئی کارکردگی اب تک نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ آئین کے باہر ایک ادارہ ہے۔ آپ نے کہا کہ بجٹ کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، ظاہر ہے آنے والے دنوں میں آپ اس بجٹ کو غور سے دیکھیں گے، مگر اگر ہم اس کے براڈ برش اسٹروکس دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سے سیلریڈ کلاس کو تو چھوٹ ملی ہے، مگر جیسے کہ میں نے کہا اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کو چھوٹ ملی، اور وہ امیر طبقہ ہے جس کو چھوٹ ملی ہے، جیسے کہ کمرشل پراپرٹیز کے اوپر جو ہے وہ چھوٹ ملی ہے ٹیکس کے اوپر۔ مگر اگر آپ آگے بڑھیں ڈیفینس بجٹ کے اندر، آپ سمجھ لیں کہ جی انکریز کیا گیا ڈیفینس بجٹ، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو عوام ہے اس کے لیے شاید مشکلات بڑھ جائیں، چونکہ بجلی، پیٹرول، گیس یہ سب مہنگے ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا مہنگائی کی شرح میں کمی لا سکے گی حکومت؟ اور گروتھ ریٹ جس کا ایک ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی ہم گروتھ ریٹ مزید بڑھا دیں گے، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اکنامک سروے کو دیکھیں تو مینوفیکچرنگ سیکٹر کا نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے، یعنی مینوفیکچرنگ سیکٹر سکھڑ گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ ایگریکلچر بھی جی، لیکن جی ایس ٹی کا گروتھ جو ہے وہ 22% ہے۔ جی ایس ٹی پرائمریلی انڈسٹری سے اور امپورٹ سے جنریٹ ہوتا ہے۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جی ایس ٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ریونیو کہاں سے رہا ہے؟ مجھے تو ان نمبرز پہ شک ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ شوکت عزیز کے زمانے میں مہارت حاصل کر لی تھی فائنانس منسٹر نے نمبر کی ہیرا پھیری سے۔ تو یہ دو جو مس میچ ہے یہاں پر کہ انڈسٹری نیگیٹو گروتھ دکھا رہی ہے اور جی ایس ٹی 22% گروتھ دکھا رہی ہے ریونیو کلیکشن میں، یہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبردستی ریونیو جمع کر رہے ہیں، وچ اماؤنٹس ٹو ایکسٹورشن، کہ آپ نہیں دیں گے تو گرفتار کر لیں گے، یا ابھی دے دیں بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے، لوگوں کے ریفنڈ روک لیتے ہیں، جی دو سال روک لیتے ہیں، اس ریفنڈ کو اپنا ریونیو دکھاتے ہیں۔ سخت پنشمنٹس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم انکریز کریں گے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سال میں کہ ٹیکس کے حوالے سے اتنی تھریٹس دیے جا رہے ہیں، پیونیٹیو میجرز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ the state and the government has become an extortionist. لوگوں سے پیسے نکالنے نہیں دیں گے تو ماریں گے آپ کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے،
چونکہ ابھی ہم نے خد و خال جو ہے مزید بجٹ کے اور دیکھنے ہیں، مگر اگر یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ جی ایس ٹی کا ریٹ کم ہوتا، میں تو آدھا کر دیں، کیونکہ اسی سے انڈسٹری پروموٹ ہوگی، انڈسٹری ریوائیو ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگا، ایکسپورٹ ہوگا تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹس میں ریلیف آئے گی، انڈسٹری ریوائیو ہونے سے جابس کریٹ ہوں گے، ان امپلائمنٹ میں کمی آئے گی، لوگوں کو نوکریاں ملے گی، فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ ان کی اپنی پالیسی اور پلاننگ کمیشن نے ایڈمٹ بھی کیا کہ غلط پالیسی تھی، ویٹ، شوگر کین، کاٹن، سب کی پروڈکشن میں کمی آئی ہے، ایکریج میں کمی آئی ہے اور پر ایکر ایلڈ میں کمی آئی ہے۔ اس کا مطلب کئی سال سے ایگریکلچر کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کے اسٹرکچرل پرابلمز میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ جب پر ایکر ایلڈ بھی گرنا شروع ہو جائے تو the alarm bells should have been ringing in اسلام آباد۔ جو فوڈ آئٹمز ہیں، ویٹ، دال، کوکنگ آئل کا را مٹیریل، یہ میں ڈومیسٹک پروڈکشن کروں 100%، تاکہ اس کا ڈالر سے لنک ختم ہو جائے۔ جیسے جیسے ڈالر مہنگا ہوتا ہے، اگر ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وتھ این ایکسپینسو ڈالر ویٹ بیکمز ایکسپینسو، آٹا بیکمز ایکسپینسو، فوڈ انفلیشن بڑھ جاتا ہے، وہ غریبوں کو ہٹ کرتا ہے۔ تو پہلا جو آبجیکٹو ہونا چاہیے گورنمنٹ کا، وہ فوڈ سیکیورٹی ایٹ افورڈیبل پرائسز ہونا چاہیے۔ وہ اس قسم کی کوئی دور دور تک آثار ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اس بجٹ میں یا اوور آل گورنمنٹ پالیسی میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم آپ کو پھر سے آپ کو دعوت دیں گے اپنے شو کے اوپر، چونکہ ابھی جو بجٹ کے مزید ڈیٹیلز ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔